بدقسمती سے ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت تیزی سے پھیلا جا رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے 1 میل دور چلا جاتا یعنی ہے۔ کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتا۔ جس شخص کی یہ خوشی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں، تو اسے چاہیے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت تیزی سے پھیلا جا رہا ہے۔ جھوٹ جیسے ہمیں کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا جا رہا ہے، اور جھوٹ کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس کو ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کیسے برباد کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی خوبیوں والی ہے، اس لیے آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے اور قرآنی اخلاق کا مجسمہ قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام صفات میں سے بعض ایسی صفات بھی ہیں جنہیں اہل ایمان تو کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سچائی ہے۔ جب آپ نے قریش کے سامنے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو پوری تاریخ میں کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملے گا کہ آپ کے مخالف، آپ کے دشمن یا کسی اور کافر نے آپ کو جھوٹا کہا ہو۔ یہاں تک کہ ابو جہل بھی آپ کی توحید کی تعلیم کے جواب میں یہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جھوٹا تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ کو ہمارے دیوتاؤں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے مخالفین آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اس عملی انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ہم دنیا میں اسلام پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ ہماری آرزو ہو کہ کفار بھی اسلامی تعلیمات کو سچ اور صحیح مان لیں، تو اس کے لیے مجسمہ سچائی بن جانا ہوگا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فطرت اور طبیعت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے جھوٹ کے اور خیانت کے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اس مادی عالم میں مادی چیزوں کی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم یہاں کی مادی خوشبو اور بدبو محسوس کرتے ہیں۔ ایسی مخصوص خوشبو اور بدبو کبھی کبھی اللہ کے وہ بندے بھی محسوس کر لیتے ہیں جن کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آ جاتی ہے۔ جھوٹ کی بعض قسمیں تو انتہائی سخت گناہ لازم کر دیتی ہیں۔ جھوٹ کی بعض اقسام تو اتنی خطرناک ہیں کہ اس پر بہت سختی سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے۔ ایک دفعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور فوراً کھڑے ہو گئے، اور صحابہ نے پوچھا کہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حج کی یہ آیت 3 مرتبہ تلاوت فرمائی۔ اس کا مطلب ہے بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بت پرستی اور جھوٹ کہنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اجتنبوا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تم بچو۔ جھوٹ کی ایک ایسی قسم بھی ہے جسے ہم لوگ عام طور پر جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے اور میری والدہ نے مجھے پکارا کہ جلدی سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً میری والدہ سے پوچھا، تم اس بچے کو کیا چیز دینا چاہتی ہو؟ والدہ نے کہا، میں اسے ایک کھجور دینا چاہتی ہوں۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا اگر اس کہنے کے بعد تم بچے کو کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یعنی کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتے، اور obviously اس کی بڑی حکمت یہ ہے کہ ماں باپ اگر بچوں سے جھوٹ بولیں، اگرچہ ان کا مقصد بہلانا ہی ہو، پھر بھی بچے اس سے جھوٹ بولنا سیکھ لیں گے اور وہ
بھی یہی سمجھیں گے کہ کبھی کبھار جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا آج کل بہت آسان ہو چکا ہے ہمارے لیے۔ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں فیسینیٹ کرتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اور ہم فوراً سے اس میں اتنا لگن خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا لطف دوسرے لوگ بھی لیں، فارورڈ کر ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پر ہو یا فیس بک پر ہو یا انسٹاگرام پر ہو، شیئر فوراً کر دیں گے۔ لیکن یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا انسان کے جھوٹ بولنے کے لیے کافی ہے۔ سوسائٹی میں افواہیں بھی اسی طرح پھیلتی ہیں اور لوگ ذہنی کوفت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک الگ گناہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو کہ مسلم شریف میں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو فرما رہے تھے، صحابہ اکرام آپ کے وضو کے پانی کے منتظر تھے کہ اپنے چہروں پر مسل کر لیتے۔ آپ نے پوچھا، اس بات پر تمہیں کیا چیز آمادہ کرتی ہے اور تمہارے اندر کون سا ایسا جذبہ ہے جس کی وجہ سے تم یہ لوگ کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ نے یہ جواب سن کر فرمایا، جس شخص کی یہ خوشی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ بات کرے جو ہمیشہ سچ ہو، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اسے ادا کرے، اور جس شخص کے ہمسائے میں رہے اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ سچ بولنے کی عادت انسان اپنے اندر پیدا کرے تو یہ خوبی آدمی کو زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی نیک کردار اور صالح بنا دیتی ہے، زندگی کو پاکیزہ بنا دیتی ہے اور جنت کا مستحق بھی بنا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑا انعام تو وہ ہے جسے عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہے اور صرف سچائی ہی کو اختیار کرے تو اللہ کے نزدیک وہ سچا لکھا جاتا ہے اور اسے صدیق کا مرتبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے اور پوری زندگی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔